زندگی موت کو سمجھا ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام میں زندگی، صبح و دعا میں زندگی۔ ہے جی واجب احترام معزز مہمانان گرامی، حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم میں جن کی توفیق اور مدد سے آج ہم چودھری شکیل صاحب کی والدہ صاحبہ کو اصال ثواب پیش کرنے کے لیے اس ذکر کی محفل میں شریک ہوئے ہیں۔ دوستان محترم، جہاں ہم نے ان کو اصال ثواب پیش کرنا ہے وہاں اپنی آخرت کی فکر اور اصلاح بھی کرنی ہے اور صراط المستقیم کے راستے پر چل کر منزل تک پہنچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے، آخرت کی منزلیں آسان کرے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کے گھر والوں کو صبر دے اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان محترم، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو انسان دنیا میں ہے اسے ایک دن جانا ہے۔ ہمارا اصل ٹھکانہ وہی ہے جہاں ہم نے لوٹ کر جانا ہے، جہاں ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ دوستان محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو: جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، خوشحالی کو تندرستی سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے، فرصت کو مشغولیت سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے۔ جس نے اس حقیقت کو سمجھ لیا وہ کامیاب ہو گیا کہ جو رزق میرے نصیب میں لکھا ہے مجھے مل کے رہے گا، اللہ کا جو مجھ پر حق ہے میرے علاوہ کوئی ادا نہیں کر سکتا، موت ہر وقت مجھے دیکھ رہی ہے، میں اس سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا، اللہ میرے ہر عمل سے واقف ہے، میں اس سے چھپ کر کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ دوستان محترم، آپ غور فرمائیں، انسان جس دن پیدا ہوتا ہے اسی دن اس کا آخرت کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ جس دن پیدا ہوتا ہے اسی دن اس کا آخرت کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اس جہان اور اس جہان میں ایک سانس کا فاصلہ ہے، آیا تو یہ جہان، نہ آیا تو وہ جہان۔ دونوں جہان بہت بڑے ہیں، دونوں جہان بہت بڑے ہیں، لیکن ایک سانس پہ کھڑے ہیں۔ دونوں جہان بہت بڑے ہیں لیکن ایک سانس پہ کھڑے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے، دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ آج ہر آدمی، آپ سارا دن مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، ہر آدمی دھوکے کے پیچھے لگا ہوا ہے یا نہیں جی؟ بتائیں نا، سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ موت۔ دھوکہ کیا ہے؟ زندگی۔ ہر آدمی کس کے پیچھے لگا ہوا ہے؟ دھوکے کے پیچھے۔ موت کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن سنا ہے کہ بڑی خوبصورت ہے۔ موت کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن سنا ہے کہ بڑی خوبصورت ہے۔ جو بھی اس سے ملتا ہے جینا چھوڑ دیتا ہے۔ جینا کیا؟ دنیا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ جینا کیا؟ دنیا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اسرائیل علیہ السلام موت کے فرشتے انسان کے روپ میں آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں موت کا فرشتہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا جب تو نیک آدمی کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تیرا حولیہ کیسا ہوتا ہے؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ایک لمحہ کے لیے اس طرف دیکھو۔ آپ نے ادھر دیکھا، کہا مڑ کے میری طرف دیکھو۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کے اسرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو اسرائیل علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے دوستان محترم کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، لے کے جانے والا اتنا خوبصورت ہے اور جس کے پاس لے کے جا رہا ہے وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ لے کے جانے والا اتنا خوبصورت ہے اور جس کے پاس لے کے جا رہا ہے وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ علامہ اقبال کی جب والدہ فوت ہو گئی تو علامہ اقبال بہت زیادہ روتا تھا تو کسی نے علامہ اقبال سے پوچھا کہ آپ رات ساری روتے رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو آپ کی والدہ فوت ہوگی، آپ بہت زیادہ روتے ہیں۔ تو اقبال نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میری ماں مر گئی ہے، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اس والدہ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ماں نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ تو کسی نے پوچھا کیا احسان کیا ہے؟ تو اقبال نے کہا جب میں 5 سال کا تھا میری والدہ میرا ہاتھ پکڑ کے مسجد کے امام کے پاس لے گئی اور کہنے لگی یہ میرا بیٹا اقبال ہے، اس کو اللہ رسول سے تعارف کروا دو، اس کی اللہ رسول سے پہچان کروا دو۔ تو اقبال نے کہا اس تعارف اور پہچان نے آج پوری دنیا میں میرا تعارف اور پہچان کروا دیا ہے، یہ میری ماں نے مجھ پر احسان کیا تھا، یہ میری ماں نے مجھ پر احسان کیا تھا۔ کسی نے بزرگ سے پوچھا نا کہ موت کا عبادت کا سب سے اچھا وقت کون سا ہے؟
انہوں نے کہا جوانی کا. پھر انہوں نے پوچھا کہ عبادت کا سب سے اچھا دن کون سا ہے؟ آپ نے کہا زندگی کا آخری دن، یعنی موت کا دن. تو انہوں نے کہا موت کا دن تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، زندگی کا آخری دن. انہوں نے کہا ہر دن کو آخری دن سمجھ کر عبادت کرو، ہر نماز کو آخری نماز سمجھو، ہر روزے کو آخری روزہ سمجھو، ہر نیکی کو آخری نیکی سمجھو، اور ہر عمل کو آخری عمل سمجھو. ہر عمل کو آپ دیکھیں نا دوستان محترم، میں کئی بار کہتا ہوں کہ ماں باپ کے پاس بیٹھا کرو، ماں باپ کے پاس بیٹھا کرو، کیونکہ یہ وقت قیامت کے دن جنت میں بیٹھنے کے برابر لکھا جائے گا. جنت میں جس نے ماں باپ کو پرورش کرتے ہوئے دیکھا اور نہ مانا، وہ رب کو کیا مانے گا جسے اس نے دیکھا ہی نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ جس نے ماں باپ کو پرورش کرتے ہوئے دیکھا اور نہ مانا، تو وہ رب کو کیا مانے گا جسے اس نے دیکھا ہی نہیں ہے، جسے اس نے دیکھے ہی نہیں ہے. یہ علماء کرام بیٹھے ہیں دوستان محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے چہرے کو پیار اور محبت سے دیکھنا ایک مقبول حج کا ثواب ہے، مقبول حج کا ثواب ہے. دوستان محترم، آدمی حج کرنے جائے اس کے لیے بھی مخصوص ایک دن ہے جس دن حج ہوتا ہے، مخصوص ایک دن ہے اور وہ ایک جگہ ہے. ایسے ہی ہے نا جی علامہ صاحب؟ وہاں جانا پڑتا ہے اور 10-15 لاکھ روپیہ لگا کے جائے، پورا مہینہ تکلیفیں بھی اٹھائے، لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا. ایسے ہی ہے نا جی؟ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے چہرے کو پیار اور محبت سے دیکھنا مقبول حج کا ثواب ہے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا کہ یا رسول اللہ اگر 2 بار دیکھیں تو سرکار نے فرمایا 2 حج کا ثواب. ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ اگر 100 بار دیکھیں، 100 بار 100 بار دیکھیں تو سرکار نے فرمایا 100 حج کا ثواب. سرکار نے فرمایا تو نے رب کے خزانوں کو کیا محدود سمجھا ہوا ہے؟ رب کے خزانوں کو محدود سمجھا ہوا ہے. ایک عورت تھی، اس کا بچہ مر گیا، وہ اس سے بڑی محبت کرتی تھی. تو لوگ جب اس کو دفنا کے جانے لگے تو وہ قبر پہ بیٹھ گئی، کہنے لگی میرا ایک بچہ مجھے اس سے بڑی محبت تھی، تو اس کو قبر میں ڈر لگ رہا ہوگا، آپ جائیں میں نہیں جاتی ہوں. وہ قبر پہ بیٹھ گئی، سب لوگ چلے گئے. قبر سے آواز آئی ماں تو بھی اب گھر چلی جا، تم سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والے رب کریم کے پاس میں آ گیا ہوں. بس دوستان محترم، دنیا نال نہ گئی کسے دے، ٹر گئے کلے کلے. او بلے جنا چھنڈ چھنڈ رکھے دنیا تو ات پلے، اور دنیا مسافر خانہ تے کوئی آوے تے کوئی جاوے، اتھے کس دی جرت محمد بخشا جڑے پکے ڈیرے لاوے. اور دنیا نال نہ گئی کسے دے، ٹر گئے کلے کلے. او بلے جنا چھنڈ چھنڈ رکھے دنیا تو ات پلے. اور بس حضرین محترم، ہر دن جو آنے والا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو یہ سمجھو کہ یہ غنیمت ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دن دے دی ہے. میں کئی بار بات کرتا ہوں نا، ہر آنے والا دن ایک خالی برتن کی طرح ہے. اب یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، ہم اس میں کیا ڈالتے ہیں، سچ ڈالتے ہیں یا جھوٹ، حرام ڈالتے ہیں یا لال، پھول ڈالتے ہیں یا کانٹے، دعا ڈالتے ہیں یا دغا، محبت ڈالتے ہیں یا دعا، محبت ڈالتے ہیں یا نفرت. یہ اب ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے یا نہیں جی؟ آپ بتائیں نا. تو بس کوئی بن گیا رونق اکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے ٹر چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا. اتھے فرید ہر کوئی مسافر ہے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا.